السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حاضرین، آج ہم کستوری کے بارے میں جانیں گے کہ کستوری کہاں پائی جاتی ہے اور کس ملک میں پائی جاتی ہے، کس شہر میں پائی جاتی ہے، اور یہ اصل اور نقل کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اس کا رنگ کون سا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ خالصاً کستوری کی کتنی قسمیں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، یہ سب معلومات ہم انشاءاللہ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اور کستوری کہاں پائی جاتی ہے اور کہاں فروخت کی جاتی ہے، اس کا رنگ کون سا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کستوری کے بارے میں بہت ہی زبردست معلومات دی جائے گی، زبردست آپ کو اس پر لیکچر دیا جا رہا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور کریں، اس ویڈیو پر اپنا اظہار خیال لازمی کریں۔ انشاءاللہ آج کستوری کے بارے میں آپ جان کر بہت ہی علم حاصل کریں گے اور بہت ہی زبردست فائدہ حاصل لیں گے اس سے، اور آپ کو ایک نئی چیز کا جس کے بارے میں آپ نے ابھی تک پڑھا بھی نہیں، کستوری ہوتی کیا ہے، کس چیز سے بنی جاتی ہے اور کہاں سے یہ مل جائے گی اور کتنی مہنگی ہے، سستی ہے، سب کچھ آج الحمدللہ ہمیں اس بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ جی سامعین محترم، کستوری کے مختلف نام ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ اس میں پہلا نام، اس کو سنسکرت میں مرغ نامی بھی یا کستوری بھی کہتے ہیں۔ اردو میں سے بنگالی، تامل، تیلگو اور گجراتی زبان میں کستوری کہلاتی ہے، اور برمی زبان میں کیڈو نام سے موسوم ہے۔ انگریزی طب میں اس کو ماسچی فروس کہتے ہیں، اگر انگریزی زبان میں مسک نام سے زیادہ مشہور ہے۔ سب سے زیادہ جو اردو زبان، بنگالی میں، گجراتی زبانوں میں کستوری مشہور ہے، اور انگریزی میں یہ مسک نام سے مشہور ہے۔ کستوری ایک مشہور دوائی ہے اور کستورا ہرن کے نام سے برآمد ہوتی ہے، جو چین، روس، آسام اور وسط ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شکل لومبڑ جیسی لیکن قد لومبڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ تھوتنی کے نیچے کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے اور اوپر کو مڑے ہوئے ہو۔ برفانی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ سینگ والے عام ہرنوں سے اس کی کچھ مشابہت نہیں ہے، اس کو ہرن کہنا غلطی ہے۔ یہ تو کستورا نام کا ایک جانور ہے۔ کستورا کوہ ہمالیہ کے سرد طبقات میں 8000 فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے۔ سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، سنا، ویڈیو میں دیکھا کہ کستوری ایک مشہور دوائی ہے اور یہ ہرن لومبڑ سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور 8000 فٹ کی بلندی میں پایا جاتا ہے۔ یہ روس، چین، آسام، وسط ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نر ہرن کی ناو میں جفتی کے موسم میں مادہ کشش کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی موسم میں جمع نہیں ہوتا، اس لیے شکاری لوگ اس ہرن کا شکار اس موسم میں کرتے ہیں۔ آگے آج ہم خالص کستوری جو بازار میں فروخت ہوتی ہے، اس کی 4 قسمیں سماعت کریں گے۔ آسام کی کستوری، نمبر 1، آسام کی کستوری۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ ہوتا ہے اور یہ بہترین قسم کی کستوری سمجھی جاتی ہے اور گراں ترین قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ نمبر 2، چین کی کستوری۔ اس کی بو خوشگوار ہوتی ہے اور رنگ بھورا ہوتا ہے۔ یہ آسام کی کستوری سے دوسرے درجے پر ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے سماعت فرمائی آسام کی کستوری کے بارے میں۔ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، بہترین قسم کی کوالٹی کی ہوتی ہے اور اعلیٰ قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ دوسری چین کی کستوری ہے، اس کی جو بو ہے نا خوشگوار ہوتی ہے، رنگ بھورا ہوتا ہے اور آسام کی کستوری سے دوسرے درجے پر شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کستوری
روس کی کستوری میں اس کی خوشبو مدھم ہوتی ہے، اس لیے زیادہ قیمت نہیں پاتی۔ نیپال کی کستوری رنگ سرخ میل اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ روس اور نیپال جو ملک ہیں اس میں یہ کستوری اس کی خوشبو جو ہوتی ہے مدھم ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن نیپال کی جو کستوری ہوتی ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا میل ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ کستوری کی قیمت گراں اور مانگیں زیادہ ہونے کی باعث اس میں اکثر ملاوٹ کی جاتی ہے، اور کستوری میں اکثر لوگ مہنگی ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ کوالٹی حاصل نہ لینے کی وجہ سے، وہ لوگ جو عام ہیں وہ جس کو پتہ نہیں چلتا ان کو وہ میکس کر کے ملاوٹ کر کے دیتے ہیں، اور کستوری کے سوداگر اس معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اور اس میں سوکھے ہوئے خون یا جگر کے ٹکڑے یا گھی کے دانوں وغیرہ کی ملاوٹ کر دیتی ہیں۔ اور کستوری میں 3-4 چیزیں ملاتی ہیں۔ ملاوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، سوکھے ہوئے خون یا جگر کے ٹکڑے یا گیہوں کے دانوں وغیرہ کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ کستوری ہر ایک چیز میں اپنی خوشبو بسا دیتی ہے، اس لیے کیونکہ کستوری کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، تیز خوشبو ہوتی ہے، زبردست خوشبو ہوتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، سوکھے خون کے ساتھ، جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ، گیہوں کے دانے کے ساتھ ملاتی ہیں، کستوری اپنی خوشبو اس کے اندر بسا دیتی ہے، اس لیے وہ لینے پر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا اور اصل اور نقل میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم تجربے سے لوگوں نے چند ایک شناخت کے طریقے نکالے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، نافہ کھول کر چند دانے کستوری کے پانی میں ڈال دیجیے، اگر وہ حل ہو جائے تو کستوری نکلی، اگر کستوری حل ہو جائے تو وہ نکلی ہوگی۔ کستوری کے چند دانے دکھتے ہوئے کوئلے پر ڈال دو، اگر وہ پگھل جائیں اور بلبلے اٹھنے لگیں تو کستوری خالص ہے، اگر سکڑ کر سخت ہو جائیں تو کستوری نکل۔ اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہے نافہ کھول کر چند دانے کستوری کے پانی میں ڈال دیں، اگر وہ حل ہو جائے تو کستوری نکل ہوگی، اگر حل نہ ہو تو وہ اصل ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے پہچاننے کا طریقہ کہ کستوری کے چند دانے دکھتے ہوئے کوئلے پر ڈال دو، اگر وہ پگھل جائیں اور بلبلے اٹھنے لگیں تو کستوری خالص ہے، اگر سکڑ کر سخت ہو جائیں تو کستوری نکل ہے۔ نمبر 3، کستوری کو اگر زمین میں 1-2 روز دفن کر دیا جائے اور بعد میں نکالا جائے تو اصلی کستوری بدستور اپنی خوشبو دے گی، لیکن کستوری سخت معلوم ہوگی۔ تیسرا نمبر اس کا پہچاننے کا یہ ہے، اس کستوری کو زمین کے اندر 2 یا 3 دن روز دفن کر دیا جائے، زمین کے اندر دبا دیا جائے اور بعد میں 3 دن کے بعد اس کو نکالا جائے، اصل کستوری بدستور اور اپنی خوشبو دے گی، لیکن کستوری سخت معلوم ہوگی۔ نمبر 4، سوئی میں دھاگا ڈال کر پھر اس سوئی کو ہینگ میں سے نکالیں، حتیٰ کہ تمام دھاگا میں ہینگ لگ جائے اور ہینگ کے بو دینے لگے، پھر اسی طرح وہ سوئی اور دھاگا نافہ میں سے نکالیں، بعد ازاں دھاگے کو سونگیں، اگر دھاگے میں سے ہینگ کی بو آئے تو کستوری نکلی ورنہ اصلی۔ چوتھا اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈال کر اس سوئی کو ہینگ میں سے نکالیں گے اور دھاگے میں ہینگ لگ جائے تو اور ہینگ کی بو دینے لگے، پھر اسی طرح وہ سوئی دھاگا ناف میں سے نکالیں گے، پھر اگر دھاگے کو سونگیں گے، اگر دھاگے میں سے ہینگ کی بو آئے تو کستوری نکلی ہوگی ورنہ اصل۔ اس کے 4 پہچاننے کے طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ناظرین اور سامعین۔ حاضرین، ہر ایک نافے میں کستوری کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ چند 1 سال کے بچے کی ناف میں کستوری متعلقاً نہیں ہوتی، 2 سال کی عمر کے ہرن میں تقریباً 4 ماشا کستوری ہوتی ہے۔ 2 سال کی عمر کے ہرن میں 4 ماشا کستوری ہوتی ہے، جو ان ہرن کے ناف میں 1 چھٹا تک کستوری ہوتی ہے، لیکن 1 تولہ سے 3 تولے تک عام نافوں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ کستوری کی مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان بیچارے ہرنوں پر ہمیشہ آفت آتی رہتی ہے۔ اگر چند اور یہ حالت رہی تو خطرہ ہے کہ کستوری کا نام صفحہ ہستی سے اٹھ جائے۔ اندازہ کیا گیا کہ قریباً 10 چھٹانگ
کستوری اوسطاً 22 نافوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ 22 نافے حاصل کرنے کے لیے تقریباً 30 ہرن مارنے پڑتے ہیں، کیونکہ شکاری کو دور سے نر اور مادہ ہرن میں تمیز کرنا بالکل سامعین اس کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ شکاری کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل ہے، یہ نر ہے، مادہ ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس دھاگے میں بہت سی ہرنیاں ناحق ماری جاتی ہیں۔ کستوری کا استعمال نہ صرف ادویات میں ہوتا ہے بلکہ آج کل اس کا زیادہ تر استعمال خوشبویات اور سنگار کے دیگر لوازمات تیار کرنے میں ہوتا ہے، اور اس مطلب کے لیے فرانس میں کستوری کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ چین سے کستوری ہر سال ممالک غیر کو بھیجی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاص مقدار چین کے اندر رہ جاتی ہے جہاں اس کا استعمال مقویات تیار کرنے میں ہوتا ہے۔ چین میں سے جو کستوری برصغیر میں درآمد ہوتی ہے اس میں تقریباً زیادہ مال ہر سال ممالک غیر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ عموماً مرغی، ہسٹریا اور بچوں کے تشنج میں کستوری کا استعمال بطور مسکن اعصاب کیا جاتا ہے، اور طب میں کستوری کے محرک مقوی دل، مقوی باں اور دافع اور مضر تسلیم کیا گیا۔ ہلکے بخارات، پرانی کھانسی، عام طاقتی اور نامردی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نامرد حضرات کے لیے بھی کستوری استعمال کی جاتی ہے، پرانی کھانسی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، بخارات کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، کوہ باغ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جب اور کوئی چارہ کار نہ رہے تو کستوری کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مقوی دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے، محرک بام ہے، یہ جسم سے پیشاب، پسینے اور عورتوں کی حالت میں دودھ کے ذریعے بھی خارج ہوتی ہے۔ نیز یہ بد ہضمی اور قولج وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مغربی طب میں کستوری کا استعمال غالباً 16ویں صدی کے آخر میں جاری ہوا تھا، اور آج کل طب محرک ہسٹریا، کالی کھانسی، مرگی، ہچکی، دمہ، قولج وغیرہ اس امراض میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ڈاکٹر کے لیے اور ضعف باں کے لیے ڈاکٹر لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں، قلب کے لیے، ضعف اعصاب کے لیے، ضعف باں کے لیے ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں۔ حاضرین سامعین، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھیں، اور انشاءاللہ آج جو ہم نے آپ کو کستوری کے بارے میں معلومات دی ہے، انشاءاللہ دعا ہے کہ آج آپ کو یہ ہماری ویڈیو بالکل پسند ہی آئی ہوگی، اور پسند اگر آئی ہو تو ضرور لائک، کمنٹس اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ سلطانی دواخانہ پاکستان، حکیم محمد خلیل الرحمن۔